ایک عورت جو یعقوب کی پہلی محبت، ایک عورت جس کی حسن نے یعقوب کو 7 برس غلامی کرنے پر مجبور کیا، لیکن اسی عورت کی زندگی آزمائشوں، حسد، بانجھ پن اور پھر خدا کی قدرتی مداخلت کی تصویر ہے۔ یہ ہے راحل کی کہانی۔ جب یعقوب اپنی ماں ربیکہ کی نصیحت پر تھا، لابن کے پاس آیا تو اس نے ایک کنویں پر بھیڑوں کو پانی پلاتے ایک حسین لڑکی کو دیکھا۔ اس کا نام راحل تھا اور وہ لابن کی بیٹی تھی۔ بائبل بیان کرتی ہے یعقوب آگے بڑھا اور پتھر کو کنویں کے دہانے سے ہٹا کر اپنے ماموں لابن کی بھیڑوں کو پانی پلایا۔ یہ پہلی ملاقات ہی یعقوب کے دل میں ہمیشہ کے لیے گھر کر گئی۔ یعقوب نے لابن سے کہا، میں تیری چھوٹی بیٹی راحل کے لیے 7 برس تیری خدمت کروں گا۔ یعقوب نے راحل کے لیے 7 برس کام کیا، لیکن وہ اسے چند دنوں کی طرح لگے کیونکہ وہ اسے دل سے چاہتا تھا۔ 7 برس کے بعد جب شادی کا وقت آیا تو لابن نے دھوکہ دے دیا۔ اس نے راحل کے بجائے اپنی بڑی بیٹی لیا کو یعقوب کے پاس کر دیا۔ یعقوب نے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا ہے؟ میں نے راحل کے لیے خدمت کی تھی، پھر تو نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ لابن نے جواب دیا کہ یہاں رواج نہیں کہ چھوٹی کو بڑی سے پہلے دے۔ اگر تو 1 ہفتہ لیا کے ساتھ پورا کرے تو میں تجھے راحل میں بھی دے دوں گا، لیکن اس نے مزید 7 برس خدمت کرنا ہوگی۔ یوں یعقوب نے لیا اور راحل دونوں کی بیویاں بنا لی، لیکن یعقوب کی محبت ہمیشہ راحل کے لیے زیادہ رہی۔ لیکن شادی کے بعد ایک آزمائی شروع ہوئی۔ لیا کے ہاں ایک کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوتا گیا، لیکن راحل بانجھ رہی۔ راحل نے یعقوب سے کہا، مجھے اولاد دے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ یعقوب نے غصے میں کہا، کیا میں خدا کے برابر ہوں جس نے تیرے بطن کا پھل روکے رکھا ہے؟ راحل نے اپنی لونڈی بہلا کو یعقوب کو دے دیا تاکہ اس کے ذریعے وہ اولاد پائے۔ بلیا کے بیٹے دانی اور نفتالی ہوئے۔ لیا نے بھی اپنی لونڈی زلفا کو دیا اور اس سے بھی بچے پیدا ہوئے۔ پھر لیا نے خود مزید بیٹے جنے۔ دونوں بہنوں میں مقابلہ چلتا رہا۔ ایک دن راحل نے لیا سے مزید محبت کی پھل مانگے تاکہ شاید وہ بھی حاملہ ہو سکے۔ لیا نے کہا، کیا یہ کافی نہیں کہ میرا شوہر لے لیا ہے، اب میرے بیٹے کے پھل بھی لے جا رہی ہیں؟ آخرکار بائبل کہتی ہے کہ خدا نے راحل کو یاد کیا اور اس کی دعا سنی اور اس کا بطن کھل گیا۔ راحل نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور کہا، خدا نے میری شرمندگی دور کر دی ہے، اور اس کا نام یوسف رکھا۔ یوسف کے آگے چل کر مصر میں حکمران بنا اور اپنے خاندان کو قید سے بچایا۔ بعد میں جب یعقوب بیتیل سے آگے بڑھا تو راحل دوبارہ حاملہ ہوئی، لیکن اس کی ولادت سخت تھی۔ بھائیا نے کہا، حوصلہ رکھ، تجھے پھر ایک بیٹا ہوا ہے۔ لیکن راحل کی جان نکلتے وقت اس نے کہا کہ اس کا نام بنیونی یعنی غم کا بیٹا ہوگا، لیکن یعقوب نے اس کا نام بنیامین رکھا۔ راحل کی موت ہو گئی اور اس سے بیت لحم کے راستے پر دفن کیا گیا۔ یعقوب نے اس کی قبر پر ایک دستور قائم کیا جو آج تک موجود ہے۔ راحل کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چاہے انسان کو محبت اور خوبصورتی ملے، لیکن حقیقی خوشی صرف خدا کے وعدوں سے آتی ہے۔ راحل کی زندگی محبت، حسد، دعا، آخرکار ایمان کا سفر تھی۔ اولاد یوسف اور بنیامین نے اسرائیل کی تاریخ بنائی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ اور مزید کون سی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔